اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت واسعہ کا تصدق بحمد اللہ تعالی۔ آج ہم 16ویں پارہ قال علم کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اس پارہ میں بھی تین صورتیں جو ہیں اس طرح سے مذکور ہیں کہ سورہ کہف جو ہے اس کا بقیہ حصہ اس میں موجود ہے، سورہ مریم مکمل موجود ہے اور سورہ طٰہٰ مکمل اس کے اندر موجود ہے۔ اب جو سورہ کہف ہے اس کے حصے میں جو دو مین باتیں موجود تھیں، جو چیزیں ہم پچھلے 15ویں پارے میں بھی ذکر کرتے آ رہے تھے، اور اسی کا تسلسل ایک واقعہ 16ویں پارے میں بھی آغاز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کا واقعہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ روئے زمین پر اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا، اور یہ واقعے کے مطابق بھی بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ نبی کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہ پسند آئی اور فرمایا کہ بلکہ یوں کہنا چاہیے تھا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے کے لیے جائیں۔ جہاں دو دریا ملتے ہیں اس جگہ ان کی ملاقات ہوگی۔ یہ قصہ آیت نمبر 60 سے لے کر 16ویں پارے میں آیت نمبر 82 تک بیان کیا گیا ہے۔ جو مقام ملاقات بتایا گیا تھا وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کی غرض بیان کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو بھی کام کروں مجھے اس کے متعلق نہ پوچھیے گا جب تک میں از خود نہ بتا دوں۔ سفر شروع ہوا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے 3 کام کیے۔ نمبر 1، کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا، بچے کو قتل کیا، بغیر اجرت دیوار ٹھیک کر دی۔ چونکہ پہلے دونوں کام شریعت کے خلاف تھے اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے خاموش نہ رہا گیا۔ جدائی ہوئی تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو ان واقعات کے متعلق بتاتا ہوں جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ نمبر 1، کشتی والے غریب تھے، آگے ظالم بادشاہ تھا، وہ ہر ایک کی جو صحیح سالم کشتی ہوتی زبردستی چھین لیتا، تو میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں تاکہ وہ عیب کی وجہ سے نہ لے سکے۔ نمبر 2، بچے کے والدین مومن نہ تھے، اگر یہ بچہ زندہ رہتا تو ممکن ہے کہ انہیں سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دیتا، تو اللہ نے چاہا اس کے بدلے میں انہیں ایسی اولاد ملے جو پاکیزگی اور حسن سلوک میں اس سے بہتر ہو۔ تیسری چیز، دیوار جو میں نے درست کی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے ان کے والد نے خزانہ دفن کیا ہوا تھا، ان کا باپ نیک آدمی تھا، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ کر اپنا خزانہ نکال لیں۔ اور دیکھیے یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر والدین نیک ہوں تو دنیا میں بھی اس کا فیض جو ہے اولاد کو اس طریقے سے مل جاتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے مال و دولت کی حفاظت کسی بھی شخص کے ذریعے بھی کروا دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریعی علم تھا، شریعت کا علم تھا، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تکوینی علم تھا۔ آیت نمبر 83 میں حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے ذکر کیا گیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے حبیب معظم یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے میں اس کے حال کا تذکرہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہاں سے لے کر آیت نمبر 98 تک حضرت ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ مشرکین مکہ نے جو 3 سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اس شخص کے متعلق بتائیں جس نے مغرب سے مشرق تک کا سفر کیا۔ ذوالقرنین کے بارے میں یہ بات تو یقینی طور پر معلوم نہیں کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو اقتدار اور وسائل عطا کر رکھے تھے۔ انہوں نے 3 سفر کیے۔ پہلا سفر مغرب تک کیا جہاں سورج ایک دلدل نما سیاہ چشمے میں ڈوب رہا تھا، یہ دنیا کا آخری کونا تھا، اس کے بعد سمندر ہی سمندر تھا۔ دوسرا سفر مشرق تک کیا جہاں سے سورج طلوع ہو رہا تھا۔ تیسرا سفر غالباً شمال کا تھا، وہاں کے لوگوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یاجوج ماجوج کی قتل و غارت گری اور خون خرابے کی شکایت کی۔
اور درخواست کی کہ ان پہاڑوں کے درمیان دیوار بنا دیں، اور مال کی بھی پیشکش کی۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا تمہارے مال کی ضرورت نہیں، البتہ افرادی اور جسمانی طور پر میری مدد کرو۔ آپ نے لوہے کے تختوں اور پگھلے ہوئے سیسے سے مضبوط دیوار بنا دی، جس سے وہ لوگ یاجوج ماجوج کے فساد سے محفوظ ہو گئے۔ آیت نمبر 99 میں فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، یعنی ہم اس وقت جملہ مخلوقات یا یاجوج اور ماجوج کو آزاد کر دیں گے، وہ تیز و تند موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا، تو ہم ان سب کو میدان حشر میں جمع کر لیں گے۔ اس میں قیامت کی ہولناکی کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ بدحواسی کے عالم میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ آگے اللہ رب العزت کی صفات آیت نمبر 109 میں بیان کی گئیں، اور فرما دیجیے اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے روشنی ہو جائے تو وہ سمندر میرے رب کی کلمات کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم اس کی مثل اور سمندر یا روشنیاں مدد کے لیے لے آئیں۔ اور آیت نمبر 110 میں بشریت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس خوبصورت انداز میں ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، فرما دیجئے میں تو صرف بخلقت ظاہری بشر ہونے میں تمہاری مثل ہوں، یوحا الیہ، اس کے سوا اور تمہاری مجھ سے کیا مناسبت ہے؟ ذرا غور کرو، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ بھلا تم میں یہ نوری استعداد کہاں ہے کہ تم پر کلام الہی اتر سکے؟ وہ یہ کہ تمہارا معبود یکتا ہی ہے۔ پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس کے آگے سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ مریم کا آغاز بھی حروف مقطعات سے کیا گیا۔ یہ آیت، اس کی آیات 98 ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کے 6 رکوعات ہیں۔ اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ مریم رکھ دیا گیا۔ اس صورت کا مرکزی مضمون حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صحیح عقائد کا بیان ہے۔ عیسائیوں کی تردید کی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، نہ تو وہ 3 میں سے تیسرے ہیں اور نہ ہی خدا کے بیٹے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء علیہم السلام کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورہ مریم میں تقریباً 11 انبیاء کرام کا تذکرہ آیا ہے۔ 3 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر قدر تفصیلی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ کہ اللہ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور بچپن میں ہی انہیں گویائی عطا فرما دی، اور تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ انہوں نے اپنے چچا کو دعوت توحید دی اور ان سے کہا کہ شرک نہ کریں، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میری بات مان لیں، شیطان کی بات نہ مانیں، وہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کی مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ باقی 8 انبیاء کرام کا یا تو بہت مختصر ذکر ہے یا صرف نام آیا ہے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ یہاں پر اب آگے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا جا رہا ہے آیت نمبر 16 میں، اور عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی عمر 13 سال یا 15 سال تھی، دونوں قول ملتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام خوبصورت مرد کی شکل میں آئے۔ فرشتہ جب بھی انسان کی شکل میں آتا ہے تو ہمیشہ خوبصورت مرد کی شکل میں آتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو پردے کا اہتمام فرمایا۔ انہوں نے بتایا کہ میں جبریل امی ہوں، اللہ کی طرف سے بچے کی بشارت لے کر آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری، اس سے ان کو حمل ٹھہر گیا۔
ولادت کے دن جب قریب آئے تو ان کو بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر تشریف لے جائیں۔ وہ ٹیلے کی طرف گئیں تو وہاں پر بغیر موسم کے اللہ تعالیٰ نے کھجور پر پھل لگا دیا اور پانی کا چشمہ بھی جاری فرما دیا۔ بچے کی ولادت کے بعد آپ وہیں پر کھجوریں کھاتی رہیں اور چشمے کا پانی پیتی رہیں۔ پھر 40 دن تک یا نفاس کے بعد آپ وہاں سے تشریف لائیں اپنے خاندان میں، تو خاندان والوں نے کہا یہ بچہ کہاں سے آ گیا، آپ کا تو نکاح ہی نہیں ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو حکم تھا کہ آپ اس بچے کی طرف اشارہ کریں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے صفائی دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ بچہ خود یہ بولا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا۔ آیت نمبر 31 میں ترجمہ، اور میں جہاں کہیں بھی رہوں اس نے مجھے سراپائے برکت بنایا ہے، میں جب تک بھی زندہ ہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے۔ آیت نمبر 32 کا ترجمہ، اور اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ اور آیت نمبر 33 میں فرمایا، اور مجھ پر سلام ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ ذکر، اور میرے میلاد کے دن اور میری وفات کے دن اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہاں سے ولادت پر خوشی منانا اور سلامتی والے دن اس کو قرار دینا اور وفات والے دن عرس منانا اور اس کو بھی خیر و برکت کا دن قرار دینا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت کے بارے میں اس قرآن پاک کے اندر جو واقعہ موجود ہے اس میں ذکر موجود ہے۔ آگے آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بڑے صاحب صدق نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی بہت ساری خصوصیات ہیں جو مفسرین کرام نے ذکر کی ہیں۔ آپ کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا۔ آپ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے کپڑا سی کر لباس پہنا۔ آپ سے پہلے لوگ جانوروں کے چمڑے کا لباس پہنتے تھے۔ آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلحہ بنایا اور کفار سے جہاد کیا، اور آپ ہی پہلے وہ شخص ہیں جو حساب کتاب میں ماہر تھے۔ آیت نمبر 58 کا ترجمہ، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، زمرہ انبیاء میں سے آدم کی اولاد سے ہیں اور ان مومنوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں طوفان سے بچا کر اٹھا لیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور ان منتخب لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ بنایا۔ جب ان پر خدائے رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے وہ سجدہ کرتے ہوئے اور زار و قطار ہوتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا، پھر ان کے بعد وہ ناخلف جانشین ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور خواہشات نفسانی کے پیروکار ہو گئے، تو ان قریب وہ آخرت کے عذاب دوزخ کی وادی غیظ سے دوچار ہوں گے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام تو بہت بڑے مقام و مرتبے والے تھے، ان کی اولاد بھی نیک تھی، لیکن ایک وقت آیا کہ ان کے بعد نالائق قسم کے جانشین پیدا ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نمازیں برباد کی، دوسرا کام یہ کیا کہ شہوات اور خواہشات میں مبتلا ہو گئے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ نالائق قسم کے جانشین وہ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ دو برائیاں موجود ہوتی ہیں، ایک تو وہ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ ناجائز خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 71 میں ارشاد ہوا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے مگر اس کا اس دوزخ پہ سے گزر ہونے والا ہے، یہ وعدہ قطعی طور پر آپ کے رب کے ذمہ ہے جو ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ نے یہ وعدہ فرمایا کہ ہر بندے نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ میدان محشر اور جنت کے درمیان جہنم ہے۔ فرق اتنا ہوگا کہ صلحاء اور اللہ کے محبوب بندے نیک لوگ جہنم کے اوپر سے ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے گزریں گے اور جہنم کی گرمی انہیں محسوس تک بھی نہیں ہوگی،
اور جن گناہ گاروں کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں گریں گے، پھر سزا کے بعد جنت میں ضرور بھیج دیے جائیں گے۔ جن کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان نہیں ہوگا وہ دوزخ میں گرنے کے بعد وہیں پڑے رہیں گے۔ یہ شاید اس لیے ہوگا کہ نیک لوگوں کو جہنم کے اوپر سے گزارنے میں یہ حکمت ہو کہ دوزخ کی ہولناکی دیکھنے کے بعد انہیں جو بہت بڑا انعام جنت کی صورت میں ملا وہ اس کی قدر و قیمت کو پہچان لیں۔ آیت نمبر 96 میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، نیک عمل کیے اور خدائے رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ جو آدمی ایمان لائے اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، اعمال اس کے سنت کے مطابق ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے محبت کی ہوائیں چلا دیتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے پیار کرتے ہیں تو جبریل امی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ فلاں بندے سے مجھے بہت محبت ہے۔ جبریل فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کو اس بندے سے بہت پیار ہے۔ فرشتے آگے اعلان کرتے ہیں اور وہ اعلان ہوتے ہوتے زمین والوں تک آ جاتا ہے، پھر اس نیک بندے سے زمین والے نیک لوگ پیار کرتے ہیں۔ اس طرح اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں لوگ، کیونکہ اولیاء کرام اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے ہیں اور قرآنی احکامات پر عمل کرتے ہوئے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی میں شامل رکھتے ہیں، خلاف شریعت کام نہیں کرتے، تو ان کی محبت اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں ضرور موجود ہوتی ہے اور ان کا چرچا چہار دانگے عالم ہوتا ہے۔ اگلی آیات میں توحید کا ذکر کیا گیا اور اس کے بعد آیت نمبر 9 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَهَلْ آتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آ چکی ہے۔ یہاں سے لے کر آیت نمبر 98 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس تشریف لا رہے تھے تو راستہ بھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور سے ایک درخت کو جلتا ہوا دیکھا تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہاں ٹھہرو، میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں۔ جب آپ اس درخت کے قریب پہنچے تو عجیب منظر تھا۔ اس درخت کی کوئی شاخ یا پتہ جلتا نہیں ہے، بلکہ آگ نے درخت کے حسن اور خوبصورتی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اسی دوران اس درخت سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو کیونکہ تم اس وقت توبہ کی مقدس وادی میں ہو۔ میں نے تمہیں نبوت دینے کے لیے منتخب کر لیا ہے، اس لیے جو وحی تم پر بھیجی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس لیے میری عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ فرمایا اور معجزہ عطا کیا اس کا ذکر یہاں پر موجود ہے، اور پھر آپ نے دعائیں فرمائیں اس کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا، جو موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے اس کا ذکر ہے، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ نے عرض کیا، میرے رب میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما اور میرا کار رسالت میرے لیے آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ یہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھ سکیں، اور میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بنا دے، وہ میرا بھائی ہارون ہو، اس سے میری کمر ہمت مضبوط ہو جائے اور اسے میرے کار رسالت میں شریک فرما دے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بغرض دعوت جانے کا حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت یہ 4 چیزیں اللہ سے مانگی۔ اللہ رب العزت نے آپ کی یہ ساری دعائیں قبول فرمائیں، یعنی آپ نے فرمایا میں جو سمجھانا چاہتا ہوں اللہ اس کو واضح طور پہ میرے پہ کھول دے تاکہ مجھے سمجھانے میں دقت نہ ہو، اسباب پیدا فرما میرے لیے، میری زبان کی لکنت کو دور کر دے، میرے خاندان میں سے میرے بھائی کو میرا معاون بنا دے۔ تو یہ ساری دعائیں اللہ رب العزت نے قبول فرما لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بطور احسان اور تسلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ ذکر کیا کہ جب ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اسے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ صندوق فرعون کے محل کے پاس پہنچا، پھر دودھ پلانے والے معاملے کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا۔
اگلی آیات میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے فرعون کے پاس جانے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا گیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور زمین کی اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ پھر نکال لیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ضابطہ یہ بیان کیا کہ مٹی سے اللہ نے تم کو پیدا کیا، مٹی میں لوٹائیں گے اور اسی مٹی میں اٹھائیں گے۔ یہ روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ جو انسان بھی پیدا ہوتا ہے تو رحم مادر میں ایک تو باپ کا نطفہ ہوتا ہے، دوسرا جس مٹی میں اس انسان نے دفن ہونا ہوتا ہے، اس مٹی کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے ماں کے رحم میں ڈال دیتے ہیں، تو جس مٹی میں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے وہ مٹی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اب اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلقت انا و ابو بکر و عمر من طینۃ واحدہ، کہ میں ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے بنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے دفن بھی ایک ہی جگہ پر ہوئے، قیامت کے دن بھی اٹھیں گے اسی جگہ سے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ آیت نمبر 56 میں اور وہاں سے لے کر آیت نمبر 98 تک حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، فرعون اور بنی اسرائیل کا تفصیلی قصہ بیان کیا گیا۔ قرآن کریم کے دیگر مختلف مقامات پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 99 میں ارشاد فرمایا جس طرح ہم آپ کو اے حبیب معظم ان قوموں کی خبریں سناتے ہیں جو گزر چکی ہیں، اور بے شک ہم نے آپ کو اپنی خاص جناب سے ذکر یعنی نصیحت نامہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماضی میں جو حالات گزرے ان میں سے کچھ واقعات کے حوالے سے فرمایا کہ ہم نے حضور علیہ السلام آپ کو سنا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود امی ہونے کے بذریعہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا تفصیلی قصہ آپ نے بیان فرمایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ آیت نمبر 120 اور اس سے گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، اور پھر فرمایا آیت نمبر 120 کا ترجمہ، بس شیطان نے انہیں ایک خیال دلا دیا، وہ کہنے لگا اے آدم کیا میں تمہیں قرب الہی کی جنت میں دائمی زندگی بسر کرنے کا درخت بتا دوں، اور ایسی ملکوتی بادشاہت کا راز بھی جسے نہ زوال آئے گا نہ فنا ہوگی۔ آیت نمبر 121 سو دونوں نے اس مقام قرب الہی کی لازوال زندگی کے شوق میں اس درخت سے پھل کھا لیا، پس ان پر ان کے مقام ہائے سطر ظاہر ہو گئے، اور دونوں اپنے بدن پر جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے، اور آدم علیہ السلام سے اپنے رب کے حکم کو سمجھنے میں فروگزاشت ہوئی کی مراد نہ پا سکے۔ یہاں سے مراد ممانعت مخصوص ایک درخت کی تھی یا اس کی پوری نوع کی تھی، کیونکہ آپ نے پھل اس مخصوص درخت کا نہیں کھایا تھا بلکہ اسی نوع کے دوسرے درخت سے کھایا تھا، یہ سمجھ کے کہ شاید ممانعت اسی ایک درخت کی تھی۔ یہ بھول چوک ہوئی، اور یہاں پر وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے عصا اور غوا، جن میں سے بعض لوگوں کو غلطی لگی، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کے خلاف بات کہہ دی، جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں سے معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ عصا کا ایک معنی ہے کہ وہ کام کرنا جس کا ارادہ نہ ہو، عصا آدمی بعض کام بلا ارادہ بھی کر لیتا ہے، کرنا کچھ چاہتا ہے ہو کچھ جاتا ہے، اس کو معصیت بھی کہتے ہیں، یہاں سے یہی معنی مراد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قصداً درخت نہیں کھایا تھا بلکہ بھول گئے تھے، اور اس نوع کا درخت کھا لیا تھا، وہ والا درخت کا پھل نہیں کھایا تھا۔ فغوا اس کا ایک معنی ہے کہ دنیاوی معاملات میں انسان کا مشقت میں پڑ جانا، راحت کا ختم ہو جانا، تکلیف میں آ جانا، یہاں یہی مراد ہے۔ مطلب یہ کہ جنت میں جو عیش تھی وہ ختم ہو گئی اور اب مشقت پیدا ہو گئی۔ آگے آیت نمبر 130 میں اللہ رب العزت نے
پانچوں نمازوں کے اوقات کا ثبوت بیان کیا۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ قبل طلوع الشمس سے مراد نماز فجر ہے، وقبل غروبها سے ظہر اور عصر کی نماز مراد ہے، ومن آناء اللیل سے مراد مغرب اور عشاء ہے، واطراف النہار اس سے مراد فجر اور مغرب کی تاکید دوبارہ کی گئی۔ آخر میں دنیا کی بے رغبتی کے بارے میں ذکر کیا گیا اور حضور کے ذریعے یہ خطاب ہمیں سمجھایا گیا کہ جو مال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کفار کو دیا ہے، آپ کی نگاہ اس پر نہ اٹھے، یہ سب دنیا کا مال ہے، آزمائش کے لیے ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، بس آپ خود بھی نماز پڑھیں، گھر والوں کو بھی نماز کی ترغیب دیں۔ بآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں ہم نے اپنے 16 پارہ کو مکمل کیا۔ اللہ رب العزت اس پارہ کی برکات ہم پر نازل فرمائے اور جتنے بھی اس میں احکامات ذکر ہوئے ہمیں اس کو پابندی سے اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو فلاح اور کامیابی کی طرف لے جانے کی توفیق اللہ کی بارگاہ سے نصیب ہو، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔